ناظرین، آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے اس کارکن سے ملنے آئے ہیں جو کہ اپنے حلقے میں PP 167 میں یہ رہتے ہیں۔ سماجی کام ایک بڑا نام ہے ان کا، اور سینئر نائب جو ہیں یہ صدر بھی ہیں یہاں پہ نشر ٹاؤن کے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہر جلسے میں نظر آتے ہیں، ہر ریلی میں نظر آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو کارکنان کی ضرورت ہے، بلکہ پاکستان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اپنے محبوب قائد جناب عمران خان صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ ویژن دیا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ سوچ دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 2012 میں نے جوائن کیا تھا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن جماعت تھی۔ میں ایک بیسیکلی ایک کارکن ہوں۔ میں نے ایک گلی سے، ایک سوشل کاموں سے میں نے اپنی زندگی جو اس طرف لے کے آیا ہوں، تو ایک سوشل میرا آغاز تھا، لوگوں کے کام خدمت کرنا، کہ لوگوں کی مدد جو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کیسے کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں TV ٹوڈے ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے اس کارکن سے ملنے آئے ہیں، اس رکن سے ملنے آئے ہیں جو کہ اپنے حلقے میں PP 167 میں پاکستان بننے سے پہلے کے رہ رہے ہیں، اور PP 167 میں یہ رہتے ہیں۔ سماجی کام ایک بڑا نام ہے ان کا۔ آصف جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سینئر نائب جو ہیں یہ صدر بھی ہیں یہاں پہ نشر ٹاؤن کے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پارٹی کو کھڑا کرنے میں پیچھے کارکنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ ان کارکنوں میں سے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر جلسے میں نظر آتے ہیں، ہر ریلی میں نظر آتے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سیاسی حالات جو ہیں گرم ہیں اور روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے سنجیدگی میں، کیسے سارے معاملات کو آپ ایز اے کارکن دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو کارکنان کی ضرورت ہے، بلکہ پاکستان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ اس وقت جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں، تو میں یہ یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ دن بدن جو ہے یہ جس طرف یہ جا رہا ہے، تو ہم اپنا رول اس میں، اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اپنے محبوب قائد جناب عمران خان صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ ویژن دیا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ سوچ دی ہے، اور اسی سوچ اور اسی ویژن کے ساتھ جو ہے وہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آصف بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے 2012 سے PTI جوائن کی ہے، اس سے پہلے بھی آپ اپنے حلقے میں سماجی کام کرتے ہیں، لوگوں کا آپ کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو اور PTI کو؟ کیونکہ آپ کارکن ہیں، گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں آپ، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کو آج کے حالات میں؟ پاکستان تحریک انصاف کو 2012 میں نے جوائن کیا تھا، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن جماعت تھی، اور یقیناً اس وقت کوئی نہیں تھا کہ بھی عمران خان صاحب اقتدار میں، کیونکہ یہ جو PTM اور یہ جو 10 12 14 جماعتیں جو ہیں یہ ملک کے اوپر آپ دیکھ لیں کب سے یہ مسلط ہیں، تو ان سب کو ہم آلریڈی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، اکانومی کے ساتھ کیا کیا، اور انہوں نے اپنی تجوریاں بھرنے کے سوا، کرپشن کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہی ایک واحد قیادت ہمیں پاکستان کے لیے نظر آ رہی تھی۔ تو پھر ان حالات میں جو عمران خان کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ پھر 2012 میں PTI کو جو ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جب PP 167 میں ٹکٹ کی بات آئی تو آپ کا بھی انٹرویو ہوا بنی گالہ میں، ٹھیک ہے، آپ بھی خواہش مند تھے، پھر شبیر گجر صاحب کو ٹکٹ مل گئی، اور آپ کا بھی ایک حلقے میں نام ہے۔ کارکن تک سے لے کے جو انٹرویو تک کا سفر تھا وہ کیسا رہا، اور ٹکٹ نہ ملنے پہ آپ نے اپنی جو محنت ہے وہ بھی جاری اور ساری رکھی، ہم نے اس کے بعد بھی دیکھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ٹکٹ نہ ملے تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ ان میں سے بھی نہیں ہیں، وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اپنے اس حلقے کی عوام کا۔ میں ایک بیسیکلی ایک کارکن ہوں۔ میں نے ایک گلی سے، ایک سوشل کاموں سے میں نے اپنی زندگی جو اس طرف لے کے آیا ہوں، تو ایک سوشل میرا آغاز تھا، لوگوں کے کام خدمت کرنا۔ اس کے بعد پھر میں یہاں سے مطلب پولیٹکس کو میں نے جوائن کیا کہ لوگوں کی مدد جو ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں شکر گزار ہوں اپنے حلقے کا کہ میں آج ایک یہ وقت آیا ہے، میری 30 سالہ جو میری ایفرٹ ہے، اور اس 30 سال ایفرٹ میں یہاں سے میں ایز اے ناظم بھی منتخب ہوا ہوں، شکر الحمدللہ، لوگوں کے کام کیے ہیں۔ تو خاص طور پر جب سے 2012 سے عمران خان صاحب کو جوائن کیا ہے، تو یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اب جو اصل حقیقی جو ایک جماعت ہے اور ایک حقیقی لیڈر ہے، جس کو جوائن کیا، اور اس میں کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں جو ہے نا وہ کام کرنے میں بھی بہت مزہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں عمران خان صاحب کا بھی کہ انہوں نے مجھے بنی گالہ انٹرویو کے لیے بلایا، اور یقیناً جو خان صاحب کا فیصلہ ہے ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔
لاہور میں آپ دیکھ لیں جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اور وہ بڑے اچھے فیصلے ہوئے ہیں. ایون آصف جٹ کو ٹکٹ نہیں ملا, شبیر گجر صاحب کو ٹکٹ ملا. وہ چھوٹا بھائی ہے میرا, وہ خان صاحب کے میں ویژن کو داد دیتا ہوں, ان کی سوچ کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ اس وقت پہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس وقت, لیکن اس کے نتائج آپ دیکھیں کہ اس حلقے میں 15,000 ووٹوں کی لیڈ سے, یہ میں کریڈٹ جو ہے عمران خان صاحب کا تو ہے ہی ہے, 100% ووٹ ان کا ہے. ہم تو ان کے کارکن ہیں, سچی بات ہے, محنت ان کی ہے. تو میں یہ کریڈٹ علاقائی سطح پر یہاں پر جو ہے وہ چودھری خالد محمود گجر صاحب کو, ان کے جو بڑے بھائی ہیں, اصل میں بیسک ان کی محنت ہے پی ٹی آئی میں. بالکل محنت ہے ان کی خالد صاحب کی, اور نو ڈاؤٹ ہم نے ان کا بھی انٹرویو کیا تھا. اچھا آصف بھائی مجھے یہ بتائیں, جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں سیاستدان, ان کا اتنا لنک عوام سے نہیں ہوتا, کیونکہ وہ فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں, پروونشنل منسٹرز ہوتے ہیں, ان کو جو اپنے سیاسی کام کے علاوہ جو اپنے ذمہ داریاں وہ پوری کرنی ہے. آپ لوگ ہر وقت عوام میں ہوتے ہیں, گلی محلے کی سیاست کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی میں بڑا فرق کیا دیکھتے ہیں آپ؟ لوگوں کا اس وقت جھکاؤ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے, لیکن اس میں بڑا فرق کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں تو اس وقت پیپلز پارٹی کا کچھ اور لیول تھا. اب جب سے زرداری بیماری اور بلاول جب سے آیا ہے, آپ اس پارٹی کا آپ دیکھ لیں کیا حال ہو گیا. اسی طریقے سے آپ نون لیگ کو لے لیں کہ اب یہ بھی وہ حکمرانی اور وہ جو سارا وہ اپنے خاندان میں سارا کچھ ڈلیور کرتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا جو تسلسل یہ جو چلتا آ رہا ہے, یہ انہوں نے خود ان کی ایسی پالیسی ہیں کہ جن کی ناکامی کی طرف یہ خود بخود. فار ایگزامپل آپ ان کے دیکھیں, یہ بھی حالیہ ان کا ایک بیانیہ چل رہا تھا نون لیگ کا کہ ووٹ کو عزت دیں, اور یہ بہت ان کا یہ بیانیہ یہ مقبولیت کی طرف کہ ہم یہ اس کو جناب. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں لوگوں نے یہ جو تھا ووٹ کو عزت دینے کی بجائے انہوں نے تو لوٹوں کو عزت دی ہے, اور عوام نے بڑا ریئیکٹ کیا بری طریقے سے. تو عوام نے تو مسترد کر دیا ان کی پالیسی کو. یہی وجہ ہے کہ ان کا جو اپنی پالیسیز ہیں ملک کے لیے, آپ دیکھ لیں اس وقت معاشی حالات پر ملک کدھر کھڑا ہوا ہے, تو اقتصادی حالات سے آپ دیکھ لیں اور پولیٹیکلی سوشل لحاظ سے آپ دیکھ لیں. 2001 پہ آپ سابق ناظم تھے, تھوڑا پیچھے جاتے ہیں ہم اس سے. سیاست میں انٹری کیسے ہوئی آپ کی؟ سماجی کام تو آپ کرتے تھے, تو سیاست میں کیسے آپ آ گئے؟ اور سیاست میں آنے کے بعد سماجی کام جاری ہیں, تو سیاست تو بڑی گندی ہو چکی ہے اوپر والے لیول پہ, اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان جتنا اوپر جاتا جائے گا, اللہ پاک انسان کو جتنی عزت دیتا جائے گا, انسان کو اتنا جھکنا چاہیے. اور ایک بات اور, اللہ نے جس کو جتنا اختیار دیا, کل کو دنیا میں جانے کے بعد آخرت میں رب کے پاس جانے کے بعد اس انسان سے اتنی پوچھ گچھ زیادہ ہوگی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست کو ترجیح دینے کی بجائے ہمیں جو اخلاقیات ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے جو سوشل کام ہے, جو لوگوں کی خدمت ہے, عوام کی خدمت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ترجیح دینی چاہیے. اور جب میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جب آپ ایز اے کارکن ہو کر آپ لوگوں کی خدمت کریں گے, اور وہ خدمت کہ جو آپ بے لوس کریں گے. کتنا اس حلقے میں جو لوگ ہیں ان کا آپ سے ملن ملاپ ہے, سارا کچھ ہے, کتنی زیادہ تعداد ہے ان لوگوں کی, اور وہ کیا سوچتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں؟ جب حکومت میں تھے تو مہنگائی بھی بڑی پی ٹی آئی نے کی, اب تو لوگ بھول گئے ہیں مہنگائی کو. اس وقت آپ کیا سوچتے تھے, کیسے ڈیفینڈ کرتے تھے پارٹی کی پالیسیز کو؟ اور مہنگائی تو اب زیادہ ہو گئی ہے, اس وقت کیا کیسے کرتے تھے سارا؟ عمران خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے, جن کا ایک جمہوری حق ہے. تو اصل میں تو جو پہلے سال میں تو کچھ نہیں نا ڈلیور ہوتا, دوسرے سال میں اصل تو ایک تسلسل ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 3-3.5 سال بعد ہی خان صاحب کی یہ سب خوف زدہ تھے, یہ جو پی ٹی ایم اور یہ جتنے چور ڈاکو لٹیرے تھے اپنے مفادات کے, ان کو یہ پتہ تھا کہ جب ہم عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیں گے تو یہ تو دوبارہ ہماری باری نہیں آنے دے گا. آنیسٹلی یہ بات ہے. تو وہ تسلسل وہاں پہ, فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہ رشیا گئے ہیں, تو رشیا میں وہ جو پیٹرول اور وہ جو گیس اور جتنی بھی وہ وہاں پہ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں, تو اگر اسی ریٹ کے اوپر یہ گورنمنٹ رہتی تو آج وہ اس کا فائدہ کس کو تھا؟ وہ ہم عوام کو تھا, پاکستان کو اس کا فائدہ تھا. آپ کی جو قیادت ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب میں صدر ہیں, جنرل سیکرٹری اماد اظہر صاحب ہیں, اس سے نیچے لاہور میں صدر شیخ امتیاز ہیں, ان سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ٹیم ہے, کارکنوں کو ٹائم دیتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چینجنگ ہونی چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہیں یہ لوگ ساتھ لے کے چلنے والے؟ دیکھیں آپ نے جو نام لیے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا, حماد اظہر صاحب کا, جتنے آپ دیکھیں ان
ان کا تو منہ بولتا ثبوت ہے. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ شہباز شریف کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کرنا, مریم نواز کے خلاف کانٹیسٹ کرنا, وہ بڑی بہادر خاتون ہے, اور اس کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کی بہت گراں قدر اس کی خدمات ہیں, اور میں ان کے لیے دعا گوں اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. اور سچی بات ان کو دیکھ کے نام کارکنان میں بھی جو ہے نا وہ بڑا جذبات ہے. خان صاحب کی سب سے اچھی اور پسندیدہ آپ کیا پسند کرتے ہیں خان صاحب میں؟ پرسنالٹی پسند ہے, چام ان کا پسند ہے, ان کی باتیں پسند ہیں, ایک چیز بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ میں خان صاحب کی جو ہے نا ان کی ہر چیز, خان صاحب کی جو ہے نا ان کی عادات میں ان کا جو سب وہ کیسے بھلا. آپ دیکھیں سب سے ایک مجھے ان کی جو اچھی چیز لگتی ہے, آپ وہ ایون پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں, آپ ادھر چلے گئے چائے مل گئی آپ کو, بسکٹ مل گئے آپ کو, حرام کی کمائی وہاں پہ نہیں کھلائی گئی, نہ کمائی ہے نہ کھلائی ہے. آپ ان لوگوں کا دیکھ لیں کہ جیسے یہ مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, اور جس طریقے سے یہ پیپلز پارٹی والوں نے اس ملک کے خزانوں کو لوٹا ہے, عوام کا جو برا حال کر دیا ہے, آپ ان کو لے لیں کمپیریٹیولی اور عمران خان صاحب کو لے لیں, تو ان کی جو سب سے جو ایک بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا آصف بھائی کہ عمران خان صاحب کی کون سی ایسی عادت ہے, کس سے آپ اتنا متاثر ہیں, کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو خان صاحب میں ایک لیڈر کوالٹی لگتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ پسند ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ دیکھیں کہ وہ ہم سبھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں, لیکن اس عمران خان کا اتنا ایمان اور عقیدہ ہے رب پہ, تو سب سے تو ایک اچھی بات یہ ہے ہمارے اس ملک کی جو خود مختاری میں, اور پھر امریکہ کے آگے جو یہ ڈرونز حملے اور یہاں پہ جو ان کو جگہ دینا, یہ سارا انکاری کی, اور کئی سارے ایسے معاملات ہیں, اور پھر عالم اسلام میں, اور پھر ایک عالمی سطح پر ان کا جو اسلام فوبیا آپ اس کو لے لیں, پھر ایک بین الاقوامی سطح کا یہ لیڈر ہے. ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے, وہ اس وقت شدید زخمی ہیں, تو اس کے باوجود بھی وہ وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان اللہ پاک کے اوپر ہے. تو وہ اپنی جو حالانکہ ان کو بڑی تھریٹس آئی ہیں, اور ان کو ایجنسیز کی طرف بھی کہا گیا کہ بھی آپ کو تھریٹس ہیں, آپ گھر سے نہ نکلیں, لیکن ان کا کامل ایمان رب کے اوپر ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر بیٹھنے سے میری قوم کو, میرے ملک کو نقصان ہوگا. تو یہ جو یہ عمران خان صاحب یہ ہمارے ملک کے لیے, پھر انہوں نے ہماری قوم کو جو ہے وہ ایک شعور دے دیا ہے. اور سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ ہمارے اس ملک میں آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی, امیر اور غریب کا جو فرق ہے, اس کو مٹانے کے لیے وہ جو ان کی ایفرٹ چل رہی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی تندرستی دے, اور یہ جو ان کی یہ خواہش ہے, یہ سوچ ہے, یہ نیت ہے, اللہ پاک انشاءاللہ ان کو کامیاب فرمائیں گے انشاءاللہ. شکریہ آصف بھائی. جی آپ نے گفتگو سنی آصف جٹ صاحب کی, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک درینہ کارکن ہیں, اور PP 167 سے جو ہے نشتر ٹاؤن سے سینئر نائب صدر بھی ہیں. اصل میں ان کی باتیں سنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو منسٹرز ہیں, جو مرکزی قیادت ہے, ان کی باتیں تو سامنے آ جاتی ہیں, لیکن جو اصل کارکن ہیں, جو کہ ان کے جلسوں میں جا کے جو ہے رونق لگاتے ہیں, جو ان کی ریلیوں میں رونق لگاتے ہیں, اور جن کی وجہ سے ہی پارٹی اپنے کارکنوں کی وجہ سے بڑی بنتی ہے, تو وہ یہ لوگ ہیں. یہ کیا سوچتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں, اور یہ نیچے عوام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں آصف جٹ صاحب کی, جو کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی ایک اہم رکن بھی ہیں, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج کی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان علی طارق کو دیں اجازت. شکریہ.